وَأَنَّ محمد عبدہ ورسول اما بعد۔ یہ سورہ توبہ ہے۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 16 سے شروع کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 19 تک جائیں گے۔ ترجمہ سے ملاحظہ فرمائیے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، جبکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جانیں دیں۔ اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، جبکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت بھی دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ہو گئے ضائع اور وہ رہیں گے ہمیشہ جہنم میں۔ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور آباد کار اور خادم وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ وہ ہمیشہ سیدھی راہ پہ یہ رہ سکتے ہیں۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا کہ جو ایمان لایا اللہ پر، روز آخر پر، اور جس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ یہاں تک یہ بات یہ جو آیات آئی ہیں قرآن مجید میں، یہ بڑی عجیب و غریب آیات ہیں۔ یہ ہر ایک مومن کے لیے آپ سمجھ لیں آزمائش والی باتیں اللہ پاک نے اس کے اندر کی ہیں۔ یہ نا مومنوں کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ بیزاری اور برات کا اعلان کرے۔ ان سے ہم مومنوں کی جماعت کی کانٹ چھانٹ کر لیں گے، جماعت پاک ہو جائے گی۔ ٹو دی پوائنٹ ان کو دو ٹوک بات کرنی پڑے گی ایمان کی۔ یہ کمزور اور منافق قسم کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ اللہ پاک نے یہ بات کی۔ ان کا یہ ذہن تھا کہ یار تعلقات ہیں مشرکین سے، رشتہ داریاں ہیں، آخر عرب بھی تو ہیں، آخر ہم نسلیں بھی تو ایک ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ کوئی نرمی ان کے بارے میں برتیں۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں صاف فرما دیا کہ یہ اب ایک مرحلہ آ گیا ہے تمہاری جانچ کرنے کا کہ تم اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے وفادار ہو، یا پھر تم نے محض جھوٹے دعوے کیے ہوئے ہیں اپنے ایمان کے۔ تو فرمایا کہ اس میں کہ اللہ اور رسول اور اہل ایمان، اللہ نے یہ دو باتیں ان کے درمیان میں کی۔ فرمایا یہ تینوں ایک ہی ہیں، ایک ہی ذکر کیا۔ اللہ نے کہا ان کی تقسیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی وفادار ہے نا تو وہ اللہ کا بھی وفادار ہے، رسول کا بھی وفادار ہے، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کا بھی وفادار ہے۔ وہ دوست بنائے گا تو اہل ایمان کو بنائے گا، وہ اٹھے بیٹھے گا تو اہل ایمان کے درمیان میں بیٹھے گا۔ ادھر دعوے کرنے اللہ رسول سے محبت کے، ادھر صالحین کے پاس جانا نہ، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنا، دوستی رکھنی دنیا داروں کے ساتھ ہیں جی۔ مسجد کو الگ کر دیا اور اپنی جو سوسائٹی اور کمپنی ہے اس کو الگ کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ مسجد کے اندر جو سوسائٹی ہے اس سے الگ تھلگ ہو کر جی لے۔ آدمی کا کام ہے کہ وہ اس کے دوست وہی ہونے چاہیے جو اس کے ہم عقیدہ اور ہم نظریہ ہے اور ہم خیال ہے۔ وہ اس کے دوست نہیں ہو سکتے کہ مسجدوں کے اندر رکھیں دوستیاں اس طرح سے کہ یہ میرا کیا اسے کہتے ہیں ہم انگریزی میں انہوں نے بنایا یہ میرا مسجد فیلو ہے۔ تو باقی فیلو کتنے دے؟ وہ کہنا ہے یہ شراب خانے کا فیلو ہے، یہ میرا بزنس فیلو ہے، یہ میرا کمیونٹی فیلو ہے، یہ میرا سپورٹس فیلو ہے۔ فیلو کر کے کئی دوستیاں بنا لی۔
اللہ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کتنا ہی بلند دعویٰ ایمان کا یہ کرتا چلا جائے بندہ اور بڑے زور و شور سے کرے، فرمایا یہ ناممکن ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایمان کے دعویٰ کرنے والوں کو اہل ایمان کے ساتھ مل کر جنگ کرنی ہوگی، رسول کا ساتھ دینا ہوگا اور اہل ایمان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ اگر وہ اہل ایمان سے ہٹ جاتا ہے اور رسول کو بھی چھوڑ جاتا ہے اور کہتا ہے میں پیار کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، فرمایا یہ اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی نہیں، یہ اللہ نے فرمایا جنگ بتائے گی، یہ تمہاری حمایتیں بتائیں گی کہ کھوٹا اور کھرا کون ہے۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ جہاد کریں انہی کے ساتھ تمہیں دوستی رکھنی پڑے گی، انہی کے ساتھ تمہیں رشتہ داریاں کرنی پڑیں گی، انہی کے ساتھ تمہیں قرابت رکھنی پڑے گی۔ اگر تم نے ان سے ہٹ کر کوئی کام کیا تو فرمایا یہ تمہاری ابھی ایمان میں تم لوگ پکے نہیں ہو۔ تو فرمایا کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ قرآن میں 2-3 جگہ پہ اس طرح کہا، کیا تم نے کہا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ اللہ نے کہا یہ تمہیں اہل ایمان کے ساتھ ہی جینا ہے، انہی کے ساتھ مرنا ہے۔ اگر تم اہل ایمان کے ساتھ جیتے مرتے نہیں تو انہی کے ساتھ قرابت نہیں، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، تو تم کچھ بھی دین کا کام نہیں کر سکتے۔ یہاں یہ ایک بات، اس کو سادہ لفظوں میں ولیجتاً اللہ نے لفظ یہاں پر بولا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے محرم راز، بندے کا دوست جس پر بندہ اعتماد کرتا ہے، ولیجتاً جس کو بنا لیتا ہے وہ اسی کے دین پر ہوتا ہے آدمی۔ اب مسجدوں کے اندر یہ عبادت کی حد تک تو آپ ولیجتاً بنا لیتے ہیں، لیکن باہر جب آپ دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ پکی یاریاں آپ کی لگ جاتی ہیں، تو پھر اصل یار آپ کے وہی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے، اللہ کا بھی قانون وہی ہے جو دنیا کے اندر ہے کہ a man is known by the company he keeps۔ ایک آدمی کو اس کی کمپنی کے ذریعے سے ہی پہچانا جائے گا، کیونکہ وہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے۔ اگر وہ کرتا ہے اہل ایمان کے ساتھ پیار تو قیامت کے دن اہل ایمان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں جب یہ خوشخبری رسول اللہ نے دی تو شاید ہی مدینے میں اتنی خوشی منائی گئی ہو جتنی کہ اس بات پر منائی گئی، کیونکہ سب اللہ کے نبی سے پیار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے پھر نبی نے جو کہا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیٹھ جاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہم پیار کرتے ہیں کس سے؟ کافروں کے ساتھ، ان کی طرح کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا، دنیا کے کتوں کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو یہ زوال ہے نا، یہ یہی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ آپ اتنی دیر سے آتے ہیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کو بیماریاں کیا ہیں، آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کہنے کو یہ ہے کہ میں قائد صاحب کا درس سنتا ہوں، میں ان کا بڑا موتقد ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں حاج صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہی نہیں۔ کیوں؟ میں نے آپ کو کبھی ولیجتاً بنایا ہی نہیں جو قرآن نے کہا ہے، اور آپ نے کبھی مجھے ولیجتاً نہیں بنایا۔ آپ سارا دن کہاں کھپتے ہیں کہاں مرتے ہیں مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ اس وقت قرض دار ہیں، آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، بیٹے کی شادی ہونے والی، چھت بدلنے والی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بل زیادہ آ گیا میرے بھائی کا، مجھے کو پتہ ہی نہیں۔ مجھے یہ پتہ کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے پاس جا کے نظر چیک کرا رہے، بھائی یہ ٹھیک ہے، انہوں نے کر دی، یہ مسجد کے دوست ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کوئی ارادے نہیں، یہ تو دنیا داری پوری کی گئی ہے۔ اہل ایمان ایک دوسرے پر اس قدر پورے اعتماد ہوتے کہ ان کو ان کے تمام حالات کی خبر ہوتی، خوشی کی، غمی کی، پریشانی کی۔ اب میں عمومی طور پر صرف ایک بدگمانی کی بنا پہ لوگوں سے فون نہیں کرتا، کیونکہ میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں کہ جس جگہ پہ سب سے پہلے شک کیا جاتا ہے کہ پیسے کے الزام سب سے پہلے لگتا ہے۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی دولت کیوں کمائی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دولت کمائی جلدی لیڈر میں اس لیے نہیں بنا کہ میں نے 60-70 سال پہلے دیکھا ہے کہ مسلمان سب سے پہلے اپنے لیڈر پر، اپنے امام مسجد پر، اپنے کوئی بھی ان کے اوپر پیسوں کا الزام لگاتے ہیں۔ پہلی چیز وہ یہی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے پہلے کمایا، اب میں مسلم لیگ کو چندہ دیتا ہوں، مسلم لیگ سے لیتا نہیں۔
مولانا محمد علی جوہر کی زندگی، قائد اعظم تو مولانا محمد علی جوہر کے مقابلے میں علمی طور پر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کی انگریزی وائسرائے کو ڈکشنری کھولنی پڑ جاتی تھی جب وہ اخبار لکھتے تھے۔ آکسفورڈ سے پڑھے تھے، داڑھی رکھی تھی، ٹھیک ہے نا، اور پکے خلافت کے تھے حمایتی، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کہتے تھے سیدھا جنت گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی تقریریں انگریزی میں پڑھ لیں۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، سب سے زیادہ جس آدمی کے دل میں باقی عمل ہے، باقی انہوں نے اس کا کھٹا کھایا ہے، جس کے دل میں، علامہ اقبال بھی کوئی چیز نہیں، جس کے دل میں درد تھا نا، درد، سراپا درد سوز تھا، وہ صرف حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ۔ افسوس کہ آپ نے ان کی تقریریں کبھی پڑھی نہیں، بڑی جعلی تقریریں ہیں، بہت جعلی، انگریزوں کے منہ پہ تقریریں ہیں، بار بار جیلوں میں جانا۔ تو ان پر بھی یہی الزام لگتے تھے طرح طرح کے، نہ ان کے حالات کی کوئی خبر لیتا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر لکھا کہ تم لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر روٹی کہاں سے کھاتا ہے، پانی کہاں سے پیتا ہے، اس کی بیٹیاں بیمار ہیں، یہ تم نے کبھی آج تک سوچا ہی نہیں کہ میرے گھر کے اخبار، کہتے میں نکالتا ہوں، وہ تم لوگ خریدتے تک نہیں کہ چلو اخبار ہی خرید لیں یار، ہیلپ ہی ہو جاتی ہے، تم وہ بھی نہیں خریدتے میرا اخبار، میری خودداری بھی نہیں تم نے رہنے دی ہیں، اور خود بھی تم نے کوئی میری مدد نہیں کی۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ بس میں بھیک مانگا کروں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے تھے اس زمانے میں، لیکن اللہ کے دین کے لیے دونوں بھائیوں نے اپنے آپ کو بیچ لیا، شوکت علی اور جوہر علی نے، سمجھ گئے؟ دونوں نے بیچ دیا۔ ان کی ماں نے کہا تھا بیٹا میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اگر خلافت بحال نہ ہوئی۔ بی اماں کی کہانی پڑھنے والی ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہے نا سٹرگل والی عورت، وہ بی اماں کو پڑھے۔ ان کی والدہ کا نام بی اماں تھا، سارے ہندوستان میں مشہور، ٹھیک ہے۔ تو بس ایک دفعہ جو ہے اس طرح سے پردہ اترا تو پھر انہوں نے پھر دوبارہ پردہ نہیں کیا۔ تصویر کسی نے کھینچ لی، اخباری رپورٹر نے کہا نہیں اب پردہ اس دن ہی کروں گی جس دن خلافت بحال ہوئی۔ ایسی مطلب غیرت دلانے والی باتیں کرتی تھی، بولی بی اماں کہ بیٹا جہاں خلافت پر دے دو، ٹھیک ہے نا۔ جیلوں سے نہیں آنے دیتی تھی بیٹوں کو، کہتی تھی اندر ہی رہو، اسلام ایسا ہی آنا ہے، تمہیں پالا ہی اسی دن کے لیے تھا، علی گڑھ سے پڑھایا گیا۔ یہ وہ مائیں تھیں، آپ کہاں پڑھاتے ہیں پھر، آپ کی بی اماں کہاں ہیں؟ مجھے تو بی اماں نظر ہی کوئی نہیں آتی۔ یہ بھی مائیں ہی ہیں بھائی جان، یہ بھی گوشت پوست کی ہیں، ان کے اندر بھی جذبات ہیں، یہ بھی روتی ہیں، یہ بھی کھاتی ہیں، یہ بھی پیتی ہیں، یہ بھی پریشان ہوتی ہیں، ان کے بھی دکھ ہوتے ہیں، پر یہ مائیں ہیں، مگر اہل ایمان کی مائیں ہیں اور خود ایمان والی مائیں ہیں، سمجھ گئے؟ کوئی ایسی کوئی نوکھے بچے نہیں ہم جنتے آپ لوگ۔ تو ہاں انہوں نے نوکھے جنے ہیں، انہوں نے نوکھے جنے۔ انوکھا وہ ہوتا ہے جو عام نہ ہو، ٹھیک ہے، تو انوکھے ان کے تھے۔ تو ہمیں اہل ایمان کو خبر ہی کوئی نہیں۔ یہ جو میں دارالسلام کا دیتا ہوں نظریہ، وہ اسی کمیونٹی کا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے دکھ درد کا ہو۔ ہم مختلف جگہوں پر اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت کامیاب نہیں صحیح طرح سے۔ میں آپ کو نام نہیں لینا، میں نے نام لوں گا تو پھر وہ نام باتیں کھلیں گی۔ ہماری ہی، ہم جس تحریک میں تھے مولانا میں سارے، اس میں ایک عالم دین نے دوسرے عالم دین سے ایک سوال کیا، اور دونوں ہی چوٹی کے عالم بڑے مشہور ہیں اور مصنفین ہیں، شاعر ہیں، بہت کچھ ہیں۔ میرے سامنے اس نے اس سے پوچھا، جبکہ وہ مرکزی مطلب سمجھ لیں وہ بھی امیر تھا وہ بھی امیر تھا، تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ اچھا آپ نے کس سن میں جماعت اسلامی جوائن کی ہے؟ اور وہ دونوں کتنے ہیں؟ 60 سال کے، اور دونوں 20 سال سے کٹھے ہیں، میں جو دیکھ رہا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں چھوٹی موٹی معلومات بھی نہیں رکھتے۔ اس سے مجھے احساس ہوا کہ اوہو، ان کے درمیان اخوت نہیں آئی۔ یہ جماعت اسلامی میں لفظ بنے ہیں نا، یہ رفیق ہے کہ آپ کا رفیق سفر ہم سفر ہے، یہ متفق ہے، یہ وہ ٹائٹل تو ہیں، اخوت نہیں رہی، نہ مولانا مودودی کی، نہ جماعت کی، نہ تنظیم کی، نہ تحریک کی، اخوت نہیں ہے۔ ہم جس تحریک اسلامی میں ہیں نا، اس میں بہت پیار ہے، اخوت نہیں میں نے دیکھی، کمزوری ہیں ان کے اندر۔ تو پھر میں نے
وہ اس اخوت کے نہ ہونے کو پھر میں نے ایک جگہ ایک مسئلے پہ انتہائی درجے کا ہائی لائٹ کیا، ٹھیک ہے، کہ اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ آدمی کی صرف تقریریں ہی تقریریں ہیں. جب ہم اس سے پرسنلی ملے، اس کے گھر گئے، اس نے ہمارے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا کہ بندہ کسی اجنبی کے ساتھ بھی نہیں اختیار کرتا. اور ہمارے ہاں یہ آئے تو میں نے وہ رویہ اختیار کیا کہ شاید میں نے اپنے بھائی سے بھی اتنا پیار نہ کیا ہو. تو ہم نے اس سے اندازہ کیا کہ یہ صرف تقریریں ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے موسیٰ بھٹو صاحب ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، رسالہ نکالتے ہیں، جدید قدیم سب پڑھا ہوا ہے، بہت مراقبے کراتے. تو میں ان کے پاس جاتا تھا سندھ میں، حیدرآباد. وہ کہتے تھے یار کاشف، یہ جو جماعت اسلامی میں نے اس لیے چھوڑی ہے، اس کے اندر سے وہ اخوت، وہ چیزیں نہیں ہیں، درد دل نہیں ہیں. جب آپ احتجاجوں ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں پھر آپ ضرورت کے تحت ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. ولیجتاً نہیں بنتا کوئی کسی کا. جب تک ہماری جماعت کی بنیاد جو ہے ولیجتاً پر نہیں ہوگی نا، کہ ہم ایک دوسرے کے گہرے یار نہ بن جائیں. اس کو پتہ ہو کہ ڈاکٹر مقیت کے کتنے بچے ہیں، ڈاکٹر مقیت رہتا ہے، اتنی معلومات اس کو اپنی نہ ہو جتنی اس کی ہو. یہ ہے انما المؤمنون اخوۃ، یہ اخوت ہے. یہ اخوت نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے نا، کہ غزہ میں بم پھوڑے جا رہے ہیں اور ادھر ہم آرام سے شادیاں، کھانے، محفلیں اٹینڈ کر رہے ہیں. اکٹھے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، کاش صاحب ہے، پتہ ہے کہ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو 10-15 منٹ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے غزہ کا رونا رو لیتے ہیں. 20 پوسٹیں ادھر ادھر کی دیکھ کے ایک پوسٹ غزہ کی لگا دیتے ہیں. یہ ہے وہ اخوت نہ ہونے کی وجہ کہ دیکھنے میں ہم مسلمان ہیں سارے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تم پنجابی ہو، میں سندھی ہوں. یہ کراچی کے لوگوں کو بڑا، میں سندھ کے لوگوں کو کہوں گا اگر کوئی سندھی سن رہے ہیں، ہم نے آج تک نہیں کہا فیصل آباد والوں نے کہ ہم سندھ جا رہے ہیں. آپ کہیں گے میں حیدرآباد جا رہا ہوں، میں کراچی جا رہا ہوں، میں سکھر جا رہا ہوں، ہم گوٹکی گئے، ہم نواب شاہ گئے. آپ یہ کہیں گے، سندھی ہمیشہ یہ کہیں گے میں پنجاب جا رہا ہوں. کے پی کے والے آپ ہمیشہ کہیں گے میں پشاور جا رہا ہوں، وہ کہتا ہم پنجاب جا رہا ہے. آپ کہیں گے ہم کوئٹہ گئے، یوب گئے، وہاں گئے، وہ کہیں گے کہ نہیں ہم پنجاب جا رہے ہیں. آپ کہیں گے میں مظفر آباد گیا تھا، وہ کہیں گے نہیں ہم پنجاب جا رہے ہیں. آپ نہیں آزاد کشمیر کہیں گے. اسی سے یہ سارے بھائی اندازہ لگا لے کہ یہ کتنے متعصب ہیں، کیا ان کو پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں باقاعدہ شہر کا نام لیا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہے جب آپ کہتے ہیں وہ افغانی ہے، وہ ایرانی ہے، ایران نے پاکستان پر ہیں، وہ جو عبدالرؤف نے مجھے، وہ رؤف یو کے ایل نے کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اسلامی جمہوریہ ایران پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اسلامی جمہوریہ ایران نے پاکستان پر جوابی حملہ کر دیا. یہ ولیجتاً نہیں ہم بنے. پاکستان، آذربائیجان جو ہے نا، آذربائیجان شیعہ ہے اور آرمینیا عیسائی ہے. پاکستان کی حمایت جو ہے وہ ہے آذربائیجان کے ساتھ، اور ایران کی حمایت ہے آرمینیا کے عیسائیوں کے ساتھ، کیونکہ اس کو آرمینیا کا جغرافیائی جو ہے وہ زیادہ فائدے میں ہے، اس لیے وہ آذربائیجان کی حمایت کرتا ہے. شیعہ وہاں بھی ہیں. آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، اس لیے میں بندوں سے کہتا ہوں تو سیاست دی الف بے بھی نہیں پڑھی، الف بے بھی چھاڑ، کوئی الف بے کے پیچھے مائنس الف بے ہوندی تو بھی نہیں ہوندی. آپ کی نگاہ ہی نہیں ہے کون کہاں کیا کر رہا ہے، کیا کدھر کر رہا ہے. آپ فرقہ پرستی کے اندر الجھے ہوئے لوگ ہیں. یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اب فرقے، یہ ایک سطح پہ فرقہ پرستی لگتی ہے، اس سے اوپر پھر مفاد پرستی آ جاتی ہے، اس سے اوپر پھر آپ کی گروہی سرپرستی ہے، پھر اس سے اوپر آپ کی لسانی آ جاتی ہے، اس سے اوپر آپ کا رنگ آ جاتا ہے، پھر نسل آ جاتی ہے، پھر قوم آ جاتی ہے، پھر ویسٹ آ جاتا ہے، پھر ایسٹ آ جاتا ہے، مشرق کے لوگ، مغربی لوگ، پھر یہ ہو جاتا ہے، پھر ساؤتھ آ جاتا ہے، نارتھ آ جاتا ہے.
یہ اس طرح سے آپ اتنے دھڑوں میں تقسیم ہیں، آپ نے ان دھڑوں کی تقسیم کے بعد پھر آپ کہتے ہیں خلافت لے آنی، کیسے آئے گی خلافت؟ ہر وہ فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ ولا تفرقوا، وہ دوسرے فرقے کے امام کو امام ہی نہیں مانتا۔ ہم یہاں سے گئے تھے، یہ شعیب صاحب میرے ساتھ ہی تھے، پچھلے سال سفر کیا تھا ہم نے، وہ 36 جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی جہاں، وہاں پہ 36 جماعتیں اکٹھی ہوئیں اسلام آباد میں، انہوں نے بلایا، مجھے بلایا، میں بھی گیا، وحدت امت، حمید گل کا لڑکا، بڑے بڑے نامی گرامی سارے آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے اسے کہا ساری جماعتیں ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ اب آپ کو پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہے، میں تو ساری زندگی کام کیا، مجھے کو کہانی سنائے ہیں جی۔ میں نے کہا اچھا ایک کہانی میں بھی سناتا ہوں تم لوگوں کو۔ میں نے کہا جس نے بلایا تھا، میں نے کہا میر محترم، ہم تو آپ کی اطاعت میں آنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اپنے آپ کو آپ میں ضم کرتے ہیں، باقی ان بھائیوں کو جن کا مسئلہ ہے نا تو فرق، آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ سارے آپ کو میر مانتے ہیں۔ وہ جیڑا اٹھے اپنی اپنا پڑھی جاوے۔ ہم منہاج القرآن والے نے اپنی کہانی شروع کر لی، ڈاکٹر طاہر قادری کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے، بھی اس نے جی امت کو اکٹھا کرنے کا سوچا، بھی اس نے اکٹھا کرنے کا سوچا تو آ کے میر صاحب کی اطاعت کر لے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو مولانا حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ اصل چیز ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے نہیں میں پرومیننٹ رہوں، میں یہ میر بنوں، سمجھ گئے؟ ہر بندے کے اندر ایک تڑپ ہے، انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں چاہتا اپنے آپ کو مٹانا، سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا آ جائیں، میں نے کہا اب آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کہتے ہوں گے کہ نہیں ہم بڑی پارٹی ہیں اس لیے آپ ہم میں ضم ہو جائے، کہتا ہاں بالکل ہم یہی سمجھتے ہیں۔ میں کہا دیکھ لا مرض تینوں لگا اندر تے میں 10 میں رہا جناب ہوراں نوں کی مرض لگا۔ یہ امت کے درد کا علاج نہیں ہے کہ ہم اپنے کافروں پہ، یہ ساری جماعتیں، یہ جماعت اسلامی کے اندر لوگ بھوکے مریں، ہر جماعت کے لوگ بھوکے مرتے ہیں اور ٹینشن میں ہیں، جماعت الدعویٰ کے بھی باہر کیا بانٹتے ہیں؟ صدقے، خیرات، رقمیں، اندر جیسے آپ کی اپنی بہنیں بھوکی ہوں، لوگوں کی بہنوں کے گھر آپ ڈال رہے ہیں، ہاں جی، اپنا حصہ میں دے رہا ہوں مسجد میں، اور بھائی جو ہے میرا گھر تڑپ رہا ہے۔ اللہ نے کہا تیرے پوچھ لوں گا میں تجھے، سمجھ گئے؟ ابا جی کو دعائی نہیں دے ہوتی، لوگوں کے ابوں کی خدمت کرتا پھرتا۔ یہ وہ ایک اندرونی طور پر شیطانی کھیل ہمارے دل کے اوپر چھایا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ ولیجہ تو نہیں بن پا رہے۔ اللہ نے کہا اہل ایمان ہو تو وفاداریاں بھی اہل ایمان کے ساتھ ہی رکھو۔ تو میں کہتا ہوں اگر آپ جماعتی ہیں تو کم سے کم اپنی جماعت کے اندر کا بھوک اور افلاس تو ختم کریں، تحریکی ہیں تو تحریکی ختم کریں۔ آپ مرکز دین الخالص کے لوگ ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کی خدمت کر کے ان کی غربت دور کریں، فون کر کے پوچھتے ہیں یہ زکوٰۃ کہاں دے دیں، مجید کو دے دیں، حمید کو دے دیں۔ اصل میں اندر خدائی کا شوق ہے، اب وہ شوق پورا نہیں ہوتا تو 15 20 30 لاکھ جو تو 50 لاکھ کوئی نکالی زکوٰۃ، وہ اب شروع کر لیتے بٹھا کے نا، لسٹیں بن جاتی ہیں، یہ تو دے دو فلانے کو، تاکہ 50 جگہ میرا خدا ہونا تو ثابت ہو جائے نا، میرا تو خدا ہونا ثابت ہو جائے، زکوٰۃیں منہ پہ ماری جائیں گی قیامت کے دن۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جناب کیا چاہتے تھے، وہ میں آپ کو ایک سچی بات بتاتا ہوں، جھوٹ نہیں بتانا میں نے، تاکہ میں آپ کو سچ بتاؤں۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن وہ نور کی حلوں اور لباس پہنائے جائیں گے ان لوگوں کو جو اپنے گھر والوں میں بھی جا کے عدل کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، فرمایا اللہ نے اس کے لیے الگ لباس رکھا ہوا ہے جس کا عدل اخیر ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے درمیان میں بھی، سب کے ساتھ عدل رکھے۔ امی جی نے زکوٰۃ کے پیسے دیے مجھے، میری امی زکوٰۃ بانٹتی تھی،
ابو جی نے پیسے دیتے، جو امی کے پاس ذاتی پیسہ تھا اس کی، میری ماں پیسے کافی تھا اس کے پاس، تو اس نے وہ مجھے نا زکوٰۃ، میں مسجد جانے لگا، مجھے آج تک یاد ہے، جمعہ پڑھ کہتی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ 5 اس کو دے دینا، 5 اس کو دے، تمہاری مسجد میں وہ نہیں آتا فلانا فلانا۔ میں چپ کر کے لے لی۔ تو میں نے کہا یہ باقی پیسے کا کیا کرو گی؟ کہتی یہ میں نے فلانے فلانے کو دینے، پھر اس کو دینے، اس کو دینے۔ میں نے اپنی ماں کو پیسے لے کے کہا، میں کہا خدا بننا چھاڑ دے، میں تمہیں دستا ہوں، ماں بندے دی دھی بن، یہ تو کام کر نہیں ہے نا، اے تینوں جہنم چ لے جانا اللہ نے، یہ تیری کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ میں کہہ کے چلا گیا۔ امی جی تو کانپ گئی۔ امی جی نے بعد میں کہا کاشی نے مسئلہ دسیا، اللہ جانے کی دسیا، کیونکہ میں بڑا اپنی ماں کو پہلے کہہ دیتا تھا، میں کہتا ماں جنت میں تیرے نال جانا، پر لے جانا تینوں میں ہی ہاں، میریاں گلاں تے عمل کریں گی تو جنت جاویں گی، نہیں کرے گی تو جہنم چلی جائے گی، تیری میری وہاں علیحدگی ہو جانی۔ ماں پریشان ہوئی۔ میں نے ماں کو شام کو بٹھایا، میں کہ امی تم اتنے پیسے اس کو دیتی ہو، اتنے اس کو دیتی، اتنے اس کو دیتی، اس سے تمہیں تسکین آتی ہے 5-5 10 ہزار دے کے، یہ تو 2003 کی باتیں، 2 کی باتیں، 5-5 10 ہزار روپیہ تم دیتی ہو، تمہارے اندر نفس کو تسکین آتی ہے، تم 20-25 جگہ پہ باجی دیالو خیرات کرنے والی حاجت مشہور ہو جاتی ہو۔ باجی تو بہت کر دیا، بہت زیادہ ہی کر دیا، غریباں دے کے رہ نہیں سکتے، ہاں خدا بن تو نہیں رہ سکتے۔ میں کیا ہاں نہیں رہ سکتے، خدا بن تو نہیں رہ سکتے۔ اکھا جاسو آئی دے باجی نے، دل چھوٹا، دل نہیں چھوٹا، دل چھوٹا دماغ وڈا، اندر خدائی کرتا شوق آ۔ میں نے کہا ماں یہ پیسے اگر تم اس ایک آدمی کو 1 سال دے دو کسی طریقے سے، وہ اپنا سارا گھر بار بنا لے، یہ 5-5 ہزار اینٹیں منگا کے 2 کمرے ڈال لیے، 1 دیوار کھڑی کر لی، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ کہتی ہو رہا نہیں تھا دینے، میں کہ نہیں امی بانٹ کر نہیں دیتے، پہلے ایک کی پوری ضرورت پوری کرتے ہیں، تمہیں اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم سب کا خدا بنو، اللہ ان کی ضروریات کہیں اور سے پوری کر دے گا۔ میرا چاچا گوشت بانٹ رہا عید پہ، یہ نا پائیا کے شاپر بنائے ہوئے آدھا کلو کے، تو الگ ہو گیا تھا، پہلے تو نہیں ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے چھوٹے بکرے کا گوشت ہے، سب گھروں میں نے دینا ہے۔ تو میں نے کہا یہ گوشت دینا ہے؟ ہائے آدھا کلو پائیا کلو، اس سے کیا بنتا ہے؟ کہتا نہیں وہ انہوں نے ہو رہا گھر چو بھی آ جانا۔ میں کہا یہ جناب نے کب سے فرض کر لیا کہ ان کو اور گھر دے جائیں گے؟ یہ جناب کو علم غیب کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ تو ابھی ہوا ہی نہیں، نہ تم نے ان سے پوچھا ہے۔ میں نے کہا وہ تم چاہتے ہو کہ پورے محلے میں اہل خانہ پر یاسین نے بکرا کیتا، ماشاءاللہ گوشت دے کے گیا سی، اب یاسین بنا ہوا خدا تعریفیں کرانے کے لیے وہ قربانیاں دے رہا ہے۔ میں کہا چک اے 2-3-4 کلو انہوں نے دے، انہوں نے گھر کدی کچھ نہیں پکیا، تو اپنی ذمہ داری پوری کر، باقیوں کا اللہ وارث ہے، اللہ کوئی اور یاسین وہاں بھیج دے گا، یہ اللہ کا کام ہے، تیرا کام نہیں ہے۔ دنیا رجانا آپ کا کام نہیں ہے، اس بادشاہ وحدہ لا شریک کا ذمہ ہے، اور کر بھی وہی سکتا ہے۔ آپ جب دیتے اور بانٹتے ہیں نا تو پھر آپ اپنی تباہی ہو جاتی ہے آپ کی، سمجھ گئے؟ سارے جہان کو دے رہے، جماعت الدعوہ والوں کو اہل حدیثوں کی مشکلیں تو دور کر لو، جا کے بریلویوں کو دے رہے ہو، بریلویوں کو چاہیے اپنوں کی دور کریں، ہاں جی، یہ دیتے ہیں خیر سگالی کے طور پر کہ وہ میری جماعت قبول کر لے، میرا فرقہ قبول کر لے، ہماری جماعت ہمارے فرقے میں آ جائے، اور کچھ نہیں تو ووٹ ہمیں جماعت اسلامی والوں کو دے دے، ہاں جی، اور کچھ نہیں تو عوام میں ہماری حمایت تو کرے۔ او بھائی ماشاءاللہ حافظ صاحب نے ساڑھے نہ تھا بھائی بہت چنگا، اللہ انہوں نے بہت ہے، اللہ تو انہوں نے دے، حافظ صاحب انہوں نے ساڑھا بھائی گھر بھریا، انہوں نے گڈ ویل بنتی نہیں، بنتی ہے۔ یہ وہ چیزیں جن کی چھوٹی چھوٹی میں نشاندہی کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس طرح منہ پہ صدقے مارے جائیں گے اور منہ کالا کر کے جہنم پھینک دیا جائے گا۔
مومن اسی وقت اپنی کمیونٹی میں ہی مومن تسلیم کیا جائے گا جب وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، حمایت کرے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ حمایت ہی نہیں کرتے، نہ پوچھتے ہیں کسی کو، وہ کمیونٹی، اس لیے ابھی تک میں نے کوئی ایسی تقریروں والا جو میرا اجتماع ہوتا ہے میں اس میں تقریریں کرتا ہی نہیں، میں اس میں کرتا ہی نہیں ہوں، میں صحبت میں بٹھاتا ہوں، میری صحبت میں بیٹھو، ایک دوسرے کو جانو، میں نے کوئی کسی پہ پابندی نہیں لگائی کہ یہ اس سے نہ ملے، سب نے ایک دوسرے سے، آپ نے فون کانٹیکٹس نہیں علی زہیب کا آپ کے پاس، سب کے ہیں، ڈسکشنز ہوتی، سعید صاحب کا الگ الگ ہی تھے، آپ سب نہیں جانتے تھے ایک دوسرے کو، لیکن اللہ نے مجھے ایک وسیلہ بنایا آپ کو جاننے کا، بس جان گئے۔ اب جان لینے کے بعد ایک دوسرے کی خبر گیری کرو، اس کا فون نہیں آیا تو اسے فون کرو، پوچھو۔ میں لوگوں سے ویسے ایک بات کہتا ہوں کہ رات ہی میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا کوئی تم سے بھی ویسے ملنے کے لیے کبھی آیا ہے؟ میں سوچ رہا تھا مجھ سے کوئی ویسے ملے، کوئی ذمہ داری کے تحت آگے ہوں تو آگے ہوں، آپ نے سوچا بھی چلو وہ اکیلا بیٹھا چلو ملائیں، یہ ایک ہے آپ کے ذہن میں ہے، دیر ہوئی کاش سب سے ملے ہوئے، ایک یہ ہے، ایک ہے چلو بچوں کو ملوا لائیں، ایک ہے کوئی ضرورت کے تحت تو خیر وہ تو آپ آ ہی جاتے ہیں، ایک ہے کہ آپ بیٹھے تھے، آپ کے اندر سے حب اٹھی، میرا بھائی پتہ نہیں کس حال میں ہے، میں اپنے بھائی کی خیریت تو دریافت کروں، وہ بھائی جس کا اور میرا تعلق صرف اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے، اور اس کا رب بھی وہی ہے، میرا بھی وہی ہے، وہ بھی شرک نہیں کرتا، میں بھی شرک نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا جو یہ دو بندے ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتے ہیں، قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ان کو جگہ ملے گی۔ میں تو کرتا ہوں فون، میں تو کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، میں تو ملتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے اور کوئی آسان کام نہیں ہے، باقی جو 6 بندے بتائیں وہ ہے مشکل کام، 7ویں بندے میں یہ کام مجھے ایک آسان لگا، میں نے کہا یہی کر لا کاشف، یہی تیرے ہاتھ چڑھیا، باقی تو سارے مشکل ہی مشکل ہیں، سمجھ گئے؟ یہ اللہ نے اس کے اندر بتایا کہ رہنا ہے تو نبی کے ساتھ اور نبی کے اللہ کے ساتھ کے دعوے نہ کرو، اہل ایمان کے ساتھ مل کر جنگیں کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھر فرمایا، یہ جھوٹے دعوے نہیں ہونے، پھر فرمایا اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی ہیں ان کو جگری دوست بناؤ، اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ یہ نا، یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ پتہ نہیں قرآن مجید میں کئی بار آئی ہے، یہ کہیں نہ لکھ کے لگا لے نا بندہ، بڑا سارا ادھر لکھ کے لگا لے، پورا پینا فلیکس گھر میں یہی ایک آیت لگا لو، کوئی نہیں لگانے کی ضرورت۔ میں کہتا ہوں اگر بندے کے پتر ہوئے نا، دماغ سیدھا کر دے گی یہ آیت، تنہائیوں میں لگا لو، محفلوں میں لگا دو، بس یہ لکھ کے لگا دو، اتنا سا لکھ کے اپنی دکانوں پہ لگا دو، جہاں کہیں نہیں، یہ اتنا سا بورڈ بنا دو، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری پوری خبر ہے، بس اتنا لگا لو۔ میں کہتا ہوں سارے گناہ جو ہے نا کہتے چھوٹ جائیں گے، نیم پاگل ہو جائے گا جب یہ بات دن رات اس کے دماغ میں، ساری بات کی جڑی یہ ہے، اللہ کہتا ہے جو کچھ تم کرتے تنہائی میں، سودا لیتے وقت، تم اپنی محفل میں کنجریاں نچا رہے ہو، پیسے پھینک رہے ہو، ہاں جی، یاوا کوئی ہو رہی ہے، لفنٹر بازی کر رہے ہو، اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے اس کے ساتھ۔ اندر کھاتے، یہاں پہ آیت آئی ہے کہ اندر کھاتے تم جو یرانے، ادھر نبی رسول سے محبت کے دعوے، ادھر یرانے کفر کے ساتھ، اللہ نے فرمایا نبی کو نہیں اگر پتہ چلتا تمہاری خفیہ محبتوں کا، خفیہ لگاؤ کا، خفیہ وابستگیوں کا، تو کیا اللہ کو بھی نہیں پتہ چلتا؟ اہل ایمان سے بھی چھپا لو گے، نبی سے بھی چھپا لو گے، اللہ کا کیا کرو گے؟ پیچھے دعویٰ کن کا کیا ہے دیکھیں ذرا آیت کے اندر، فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، 3 بندوں کا ذکر کیا نا، اللہ کا، رسول کا اور مومنین کا۔
اب فرمایا اپنا اکیلے کا پھر ذکر کیا، 3 کا کرنے کے بعد پھر اکیلے کا ذکر کیا، کیونکہ 3 کے اندر 2 تو ان کی کاروائیوں سے پوری طرح باخبر نہیں تھے۔ اللہ نے کہا میں سب دونوں سے چھپا لو گے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ جناب کے تعلقات ادھر بھی ہیں، دونوں سے چھپا لو گے، کیا اللہ سے بھی چھپا لو گے؟ اللہ تو جو کچھ تم عمل کرتے ہو، تعملون، عمل فرمایا ایک ہوتا ہے جو باتیں کرتے ہو، اللہ نے کہا گلاں تو سانو سونی جاندیاں، تیرے کیتے بھی پتہ لگ جاندے ہیں، باتیں تو ہماری سنی جاتی ہیں کہ جناب ٹیلی فون پہ کیا بات فرما رہے ہیں۔ ہاں جی، ہزاروں باتیں آپ مجھ سے چھپا سکتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو یقین جانے میں نہیں کہتا میں کوئی علم غیب رکھتا ہوں، بس میرا اسٹوڈنٹ آتا ہے نا، وہ ابھی بات شروع کرتا ہی ہے، مجھے پتا ہوتا ہے، لیکن وہ سننا فرض ہے، کیونکہ اس کے منہ سے سننا فرض ہے نا، مجھے تو ہوتا ہی نہیں، یہ کر کیا سکتا ہے اور پہنچ کہاں سکتا ہے؟ اگر وہ کہے کہ در پردہ ایسی بات بھی وہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو وہ بتانا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن اللہ کا فضل ہے مجھے پتہ چل جاتی ہے کہ یہ بتانا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے نا، یہ کہتا ہے اگر ڈائریکٹ بتاؤں گا تو کبھی پکڑا جاؤں گا، اگر میں نے انڈائریکٹ بھی ان کو بتایا تو وہ تانا بن جائے گی، پر وہ مرشد ہی کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرے بھی ایک مرشد تھے، مولانا صاحب کے علاوہ ایک استاد تھے، میں انہیں ایک بات سمجھانا چاہوں، استاد جی کو سمجھ کوئی نہ آئے، تو وہ مجھے کہتے کاشف ہم تمہارے مرشد ہیں، کوئی بات ہوئی تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، پھر میں نے بات کی، میں نے 2-3 باتیں سمجھائیں انہیں، میں نے ان سے ایسے کہا، میں نے کہا سر جی آپ مرشد بننے کے قابل نہیں ہیں، خدا حافظ۔ انہوں نے کہا ہے کی گل کر رہا تو ذکر اذکار کی محفلیں میں ان سے سیکھتا، میں نے کہا مرشد وہ ہوتا ہے، وہ ہماری دادی کہتی تھی بچہ بات کرے سیاڑا قیاس کرے، میری دادی جی نے بھی عقل نہیں مرشد دے وچ، ٹھیک ہے، بچہ بات کرے، میں دادی کے پاس بیٹھا تو کوئی بات میں نے کی تو دادی نے کہا تیرے دل میں اصل میں یہ ہے، تو میں کہا دادی تمہیں کیسے پتہ چل گا؟ کہتی بچہ بات کرے سیاڑا قیاس کرے، میں کہا واہ، ان پڑھ دادی کو سمجھ آ گئی، پی ایچ ڈی مرشد کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ایسا بھی مرشد بننے کے قابل نہیں، مرشد صرف ذکر ہی نہیں بتاتا، مرشد کو علم ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کس مصیبت میں ہے، کس پریشانی میں ہے، اس کا چہرہ کیا بتا رہا ہے۔ یہ فون پہ مجھے کہہ رہا ہے کہ استاد جی، مجھے ایک بچے نے فون پر بات کی، استاد جی مجھے اس نے اتنا ہی کہا، تو میں نے کہا آپ آ جاؤ، اس سے میں نے یہ کہہ کہ میں نے کہا آ جاؤ میں بیٹھا ہوں مرکز میں، وہ مجھے کہتا استاد جی آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے کہا تم نے کہا نا استاد جی، اس کے اندر مجھے پتہ چل گیا مرید کہیں پھنس گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لہجہ بتا رہا ہے، لہجہ بتا رہا ہے کہ پھنسے تھوڑے گلے دے ہاتھ رکھیا کسی نے تو کی آواز نکلے گی، او میرے گلے پہ ایسے ہی نکلے گی۔ تو ابھی دبے ہوئے روح سے جو آواز نکل رہی ہے وہ اگر استاد جی کو نہیں پتہ چلی کہ اس کی روح کا ڈپریشن اس کو سپریس کر رہا ہے، یہ سپریسنگ، تو پھر وہ کیسے؟ اس لیے میں تھوڑا پیچھا کر لیتا ہوں، تو ورنہ میں اس ڈر سے پیچھا نہیں کرتا، فون نہیں کرتا کہ یہ بندہ نا کل کو کہے گا دیکھا آپ نے مجھے فون کیا تھا، آپ ضرورت کے لیے فون کرتے ہیں، تو پھر مجھے اس چیز پہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ الزام لگنے سے بہتر ہے کہ اس آدمی کو پوچھوں ہی نہ، اس سے بات ہی نہ کروں، ورنہ نقصان ہوگا۔ کبھی کبھار شرعیت کیا تو مجبور ہو کے کر بھی لیتا ہوں، تو وہ پھر بھی شک میں رہتا بھی آج خیر ہی ہوئے استاد جی کا فون آیا، سمجھ گیا نا۔ تو یہ میں نے بتانا تھا کہ اہل ایمان کا لگاؤ، ان کی محبت، ان کی ولا لفظ سمجھتے ہیں؟ دیکھو 2 لفظ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، شیعہ لوگ سب سے پہلے یہ 2 لفظ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، جس کو یہ 2 لفظ نہیں سمجھ آتے وہ نہ دین سمجھ سکتا، پورا دین ہی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ان کی یہ اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں 2 عقیدے بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، ان کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن عقیدے وہی 2 ہیں، اسلام کی سمجھ لیں جڑ ہے، کلمہ شریف کی بھی جڑ وہی ہے، اور نکالے کلمے سے ہی ہیں،
ایک ہے تبرہ اور ایک ہے تولا۔ تبرہ کا مطلب ہوتا ہے بیزار ہو جانا، دوسرے سے الگ ہو جانا، علیحدگی کا اظہار کر دینا، اور تولا کا مطلب ہوتا ہے ولایت سے ہے، محبت کرنا کسی سے، ولا بھی اسی محبت کے اندر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایمان کی جڑ ہے، یہ اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے۔ لا الہ ہے تبرہ، کہ ہر ایک سے ہم برات کا اعلان کرتے، الگ ہوتے۔ الا اللہ ہے تولا، کہ صرف ایک اللہ کے ساتھ جڑتا ہوں، اللہ سے محبت رکھتا ہوں۔ جو بندہ تولا اور تبرہ نہیں نہ سمجھتا، وہ ساری زندگی ذلیل ہی ہوتا ہے۔ ہر کام اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں آ کے کرنا ہے، اور ہر کام چھوڑنا اللہ کی محبت میں ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ چھوڑ دو، کسی غیر کی پوجا نہیں کرنی، ایک اللہ کی ہی ماننی ساری زندگی۔ اسی ولا تولا متولی، اسی سے یہ ولیجہ تو نکلا ہے کہ دوست بنانا ہے نا تو اہل ایمان کو اللہ نے کہا بناؤ، محبت کرنی ہے تو اہل ایمان کے ساتھ محبت کرو۔ تمہاری محبت نہیں بتا دینا کہ ہوا کا رخ کیا ہے، دل کا رخ کیا ہے، دماغ میں سوچیں کیسی چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے سے پھر مجھے پتہ چل، جب میرے بچے ہی ان کے وہ مجھ سے حب کا دعویٰ کرے، مجھے ان کی ذہنوں کا ہی نہ پتہ چلے، سمجھ گئے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں ہم آپ سے دنیاوی، وہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے کرتے استاد جی، میں نے کہا بیٹا میں نے تم سے لینا کیا ہے، تم دور بیٹھے ہو، پتہ نہیں کہاں کے ہو کہاں کے نہیں، نہ میں تمہیں جانوں، نہ میں تمہیں کبھی چندہ مانگا، نہ تم نے کبھی رسید کٹائی، نہ مجھے تم نے کوئی بھی تحفہ ہی بھیجا، کوئی بھی سردی ہے چلو استاد جی کو چلغوزے ہی بھیج دوں، کیونکہ وہ مہنگے ہیں، سستی چیز تو سارے لے آتے، وہ تو میرے پاس ڈھیر پڑی ہیں، کوئی چلغوزے ہی نہیں لاتا۔ تو میں نے کہا تم چلغوزے ہی لے آؤ، ہے مجھے پتہ چلے استاد جی کو کوئی تحفہ دیا، کوئی 40,000 والی کتاب لے دی مجھے، کوئی 2 لاکھ والی مجھے یہ دے دی، میرے مرکز کے 2-6 مہینے کے بل دے دیے گرمیوں کے اور سردیوں کے، چلو مجھے سمجھ آیا استاد جی کا بوجھ بٹایا ہوا ہے، اس لیے استاد جی کو اس کا لحاظ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ میرا پوت تو کسے ٹکے دا بھی نہیں ہے گا، تو تا فیس بک تے پی ٹی آئی دا ہے، ذرا یہی بینر چک کے جو تو مینوں تان دینا، جا کے جی ایچ کیو دے احتجاج کر، سویر تک تینوں این تارا ہو جو بھی حق تے کون ہے تے باطل تے کون ہے، سمجھ۔ حافظ صاحب ایسا دم کر دے ہے کہ جن کی جنڑیاں ساریاں نکل جاندیاں بندے دے اندر۔ ہاں جی، اللہ اللہ، اس قوم کو شکر ادا کرنا چاہیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظ قرآن جو ہے لیڈر عطا فرمایا ہے۔ ایک حافظ ہے، اوپر سید ہے، پھر تیسرا چیف آف آرمی سٹاف بن گیا ہوا ہے۔ ہاں جی، قیامت نہیں آ رہی، ایک تے ایک کام چڑھیا ہوا، اقتدار بھی مل جائے، حافظ بھی ہو جائے۔ بھائی اس نے پھر اب کہا ہے، ارادہ کیا، تو جتنی دیر تک پاک فوج راہ حق پہ ہے ہم بھی ساتھ ہیں، جب راہ حق سے جدا ہو جائے گی پھر ہم ساتھ نہیں ہیں۔ تو ابھی تک کے سارے حالات راہ حق کے ہیں، اس لیے ہم ساتھ ہیں۔ جس طرح یہ پی ٹی آئی والے جناب باجوہ کو راہ حق پر سمجھتے تھے اور اس وقت یہ ساتھ تھے، اب یہ الگ ہو گئے، تو ہم اس وقت خلاف تھے تو اب ہم بھی الگ ہو گئے۔ تو بیٹا جو تواڈے تے گزری وہ ساڈے تے گزر چکی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی ہن دا پورا فائدہ اٹھانا ہے، سمجھ گئے۔ یہ تھوڑا سا درمیان میں نے اس لیے لیا کہ بات ہو رہی تھی خشک، میں نے کہا چلو درمیان سے سیاست پالو۔ اللہ ہو، اب سنیں، مختصر سی بات کرتے ہیں۔ فرمایا مشرکین کا یہ کام، ما کان للمشرکین، مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، جبکہ حالت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ہی کفر کی شہادتیں دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مسجدیں بنی تھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے، ہیں جی، اور اس کے خادم اور متولی اور مجاور وہ بنے ہوئے ہیں جو اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ بھئی جس کے لیے مسجد بنی تھی، ٹھیک ہے، اسی کو ہی وحد مانتے ہوئے تم لوگ
دین کی خدمت کر سکتے تھے. جس کے نام پر مسجدیں بنائی ہیں اسی کے نام پر شرک ہو رہا ہے. جس کے نام پہ. اب مجھے بتائیں مسجدیں بنائی اللہ کے نام پہ اور کر وہاں رہے شرک, تو اس میں اللہ کا کوئی قصور ہے؟ بتائیں ہاں کہ نہ؟ اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, بندے ہی کر رہے ہیں نا. یہ میں نے ایک بات اہم سمجھانی ہے, اس کے لیے میں نے یہ بات آپ سے پوچھی ہے. مجھے بتائیں بھی بندے بعد میں بابوں کے ساتھ غلط باتیں منسوب کر لیں تو بابوں کا قصور کیا ہے کوئی قصور؟ ہاں جی, وہ کل ہم نے پڑھا کلمے نال میں ناتی توتی تے کلمے نال ویائی ہوں. تو ایک دوست کا پیروکار مجھے بھی فالو کرتا ہے, تو اس نے کہا استاد جی کو صرف بابوں کا کلام ہی ملا حق بتانے کے لیے, اور خود چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے اپنی پروفائل کے اندر, بابے اینا حق گو ہے, ڈر پوک تے بزدل ہے, بابوں کے قہر سے ڈرتا ہوا. ٹھیک ہے, یہ حالت ہے. قصور نہیں اس کا ہوتا جس کے نام پہ شرک ہو رہا ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ کے نام پر عبادت گاہیں بنائی, اندر ہو رہا ہے جناب ہو رہی کریں خادم کیا مجاور کیا ہیں جی عباد کار کیا, وہاں جانے والے کر رہے ہیں شرک. یہ خود توحید کی دعوت قبول نہ کر کے توحید کا انکار کر رہے ہیں, اور ان کا کفر ہی ان کے اوپر ان کی گواہ بنا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ دیا کہ ہم بندگی اور عبادت میں ایک اللہ کو نہیں مانیں گے بلکہ ہم شریک بنائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ان کو کیا حق ہے کہ یہ مسجد کے متولی بن کے رہیں, مسجد حرام کے؟ تو فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا یعنی حکم جاری. اب اس میں چھپا کیا ہے؟ چھپا یہ ہے کہ آج کے بعد یہ مسجد کے متولی نہیں رہے. حکم یہ نکلا, دیکھ لیں ہو کیا رہا ہے تبصرہ. لیکن علماء نے کیا نکالا اس میں سے کہ آج کے بعد یہ فقہی مسئلہ نکال لیا. یہ ہے تفقہ, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یہ فن سکھایا جاتا ہے, وہ 8 سال کے اندر جو درس نظامی پڑھایا جاتا ہے اس کا یہ مقصد تھا. وہ الگ بات ہے کہ مقصد پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ڈاکٹری پڑھانے کا تو مقصد یہی ہے نا کہ مریض شفا یاب ہو جائے. اب اگر وہ ڈاکٹر صاحب نہیں عقل سے کام لے رہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کی غلطی ہے. اس میں وہ ڈاکٹری تو کوئی غلطی نہیں نا, سلیبس کو تو نہیں کہہ سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ جب یہ اپنے اوپر خود ان کے اوپر ان کا نفس گواہی دے رہا ہے تو فرمایا ان کی یہ جو تم نے یہ سارا کام کیا ہوا یہ کیا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ ان کی تو ساری محنت ضائع ہو گئی. اولئک حبطت اعمالہم. فرمایا انہوں نے جو تھوڑی بہت اللہ کے گھر کی خدمت کی تھی وہ ان کے شرک کرنے کی وجہ سے ساری کی ساری تباہ ہو گئی. تھوڑی سی بلائی بھی ان کو بہت بڑی کھائی میں گرا گئی. ان کی تھوڑی سی بلائی کو ان کی بڑی برائی نے کھا لیا. اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا کام بھی کری جائے اور اندر کھاتے گناہ بھی کری جائیں. اللہ نے کہا جناب ہوروں کی جو دینداری ہے نا وہ ان کے گناہوں نے کھا لی ہے, تمہارا ثواب سارا تمہارے عذاب نے کھا لیا ہے. حاجی بن کے سامنے نہ ہو. یہ نقطہ میں نے آپ کو سمجھایا کیسا ہے کہ تمہارا, اللہ نے فرمایا وہ جو چھوٹا سا تم نے نیکی کی تھی نا, وہ جو تم نے بڑا سا گناہ کیا ہے, وہ بڑے سے گناہ کے اژدہے نے وہ تمہارا ننھا سا کبوتر نیکی کا کھا گئی ہے. اب جناب ہوروں کے پاس کیا رہ گیا جی؟ یہ دیکھ لیں اندر سے کیا نکل رہا ہے. پڑھ کچھ رہے ہیں ہم, نکل کچھ رہا ہے. پھر یہ کہتے ہیں استاد جی تدبر کیسے کریں؟ اندر بچ بڑھوں گے تو کروں گے. ٹھیک ہے, یہ وہ تدبر ہے. اگر آپ نے یہ کر لیا ہے, وہ ہمارے ایک دوست ہیں نا خالی صاحب, وہ مجھے کہتے ہیں جب میں شروع میں ان کے پاس بیٹھنا شروع ہوا تو وہ مجھے کہنا ایک دفعہ کوئی بات ہوئی
تو میں نے ان سے وہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے مجھے کہا الحمدللہ میں نے مولانا مودودی کی جو ہے 2 دفعہ تفہیم القرآن ختم کی. انہوں نے یہ بات کہی نا, یقین جائے مجھے تو آگ ہی لگ گئی. میں نے کہا بھی 2 دفعہ تفہیم القرآن ختم کر لی ہے اور بات اس کو 1 دفعہ والی بھی سمجھ نہیں آئی, یہ باتیں اور کر رہا ہے, کہتا ہے اور ہے. مولانا مودودی یہ باتیں سمجھا چکے ہیں, یہ کہتا ہے میں نے پڑھی ہے, ویسی باتیں یہ کر نہیں رہا, چکر کیا ہے؟ تو میں نے کہا خالد صاحب آپ نے نہیں پڑھا. تو وہ نہ کوئی 2 سال 4 سال بعد دوستی ہوگی اور پکی, پر بندے کو تانا نہیں بھولتا. وہ مجھے ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے واللہ میں نے 2 دفعہ پڑھی ہے. میں نے ان سے کہا خالد صاحب 2 دفعہ پڑھی کر یہ رویہ نہیں ہوتا, یہ رویہ نہیں ہوتا. یہ جو آپ کے نظریات ہیں یہ 2 دفعہ پڑھی والے نہیں ہیں. تو کہتے پھر آپ پھر بتائیں میں نے پڑھی ہے قائد صاحب. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے واقعی 2 دفعہ پڑھی ہے, میں یہ مانتا ہوں, پر سمجھی ایک بار بھی نہیں ہے. میں نے کہا مجھے مسئلے کا پتہ لگ گیا, جناب کو مرض کیا ہے, ٹھیک ہے نا, دوائیاں آپ کھاتے رہے ہیں, پر ساتھ آپ نے جو چربی والے روزانہ پاوے اندر چاڑے ہیں نا بڑے, وہ نہ بتا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے پرہیز کوئی نہیں کیتا. یہ پیشاب دار لیبارٹری دیا رپورٹاں دس رہی ہیں بھی یورک ایسڈ ودیا, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں یورک ایسڈ کوئی نہیں, میں نے کہا سر دوائی کھائی, وہ یورک ایسڈ تیرا کدھر آ گیا لیبارٹری دے وچ. ہمارے ڈاکٹر جان صاحب دوائی دیتے نا, ان کے پاس ہم جاتے ہیں, میں کچھ نہیں کھاتا, ان کو پتا ہے, کہتے ہیں مجھے 60 سال ہو گئے, سارے مریض جھوٹ بول دے بچے ہی عالم بچے دوجے. میں ان سے پوچھتا کیا کھایا, وہ کہتا کچھ نہیں کھاتا کچھ. اخیر میں کہتا بس انہی کہ میں بوٹی چکھ لی سی, میں وہ بس ایویں منہ زبان نو لائی, انہوں نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے, ٹھیک ہے. وہ ہمارے خالہ مراج ہوتی تھی بی بی, میں نے اسے ایک دفعہ کہا, ان کو شوگر تھی, میں نے کہا خالہ جی, اس کو میں ینگ تھا, آپ یہ میں کھیر لایا ہوں آپ کے گھر, تو اسے چکھ تو لیں. کہتی نا کاش مجھے شوگر, میں تو اتنے سے کا کیا ہوتا ہے, اتنی سی تو ہے. کہتی پتر زہر بھی نہیں ہوں. میرے کان میں اس وقت سے بات بیٹھ گئی. دیکھے پہلے ہی دادیوں نانیوں کے گھروں میں, ہمسایوں کے گھروں میں چیز دینے جاتے تھے تو بچوں کو حکمت کی باتیں ملتی تھی. ہوں تسی جاؤ, ہاں میں ہوں اگے کہنا کچھ نہیں چاہتا, ایویں پھر تسی میرے کہوں گے استاد جی بہت بریاں گلاں کرتے ہیں, اداں کرتے ہیں اداں کر. میں کیوں کہوں, 100 دھیاں بھیناں سن دیاں, وہ بچے دی بھیجن گیاں, یا آن گے تو کچھ ہو جائے گا, تو یہ تو غلط ہو جائے گا, یہ نہیں صحیح. نہیں جانتا تو ہے بندہ, بھیجنا نہیں چاہیے, کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھ لیا ہوا ہے ان گناہ گار آنکھوں کے ساتھ. یقین جانے میرا اپنے بھائی کی بیٹی ہے نا, وہ سامنے کے گھر پڑھنے کے لیے, مجھے کہتا سامنے گھر نا میں کار بٹھا 3 سال کی, میں نے اپنی بھتیجی نہیں بھیجنی کہیں, ان پڑھ رہے, جاہل پاک باز عورت اچھی ہے, پڑھی لکھی بے حیا نہیں مجھے چاہیے. جاہل پاک باز اچھی, میری دادی جاہل پاک باز عورت, میری نانی جاہل پاک باز عورت تھی. میں نے نہیں سے, ان کو اردو نہیں آتی تھی, وہ جنت میں گئی ہیں, وہ سادہ قرآن پڑھ کے جنت میں چلی گئی ہیں. یہ تفہیمیں پڑھ کے بھی جنت میں نہیں جا سکتی, سمجھ گئے. اللہ اس جہلیت کے میں قربان ہیں, جو سمجھ نہیں آتا تھا پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے. ان کو سمجھ آتا ہے, ڈرتے کوئی نہیں اللہ سے. ہاں جی, جتنے جاہل تھے اتنے اللہ کے قریب تھے, جتنے عالم ہوتے گئے اتنے اللہ سے دور ہوتے گئے. بہانے ملتے گئے گناہوں کے, گناہ کرتے گئے. عالم ہوتا جاتا ہے نا آدمی, اتنا شیطان اس کے دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے. اس لیے عالم جینیس ہوتا ہے, کیوں, اس کے سر کے اوپر شیطان بیٹھا ہوتا ہے, وہ اس کو ماننے نہیں دیتا کہ تم غلط ہو. آپ دیکھتے جو آدمی دین سیکھ دیتا ہے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. چیک کر لیں آپ, اپنے خاندان میں مشہور ہوں گے کہ یہ کسی کو جیتنے نہیں دیتی. آپ باجی تا بولن دیندی ہی نہیں, آتا منڈا بولن دیندہ ہی نہیں. میں استاد جی وہ خبر لینا گھر والے نے جڑی نہ لینا لی ہوئے, اس کو پتہ ہے شیطان اس کے اوپر بیٹھا ہے, وہ یہ سمجھتا مجھے رحمان باتیں سکھا رہا ہے, تو وہ اپنی جہنم کا سامان تیار کر رہا ہے. وہ اپنے بارے میں باخبر ہو جائے, اپنے بارے میں متردد ہو جائے. تو سمجھ کیا آیا کہ تمہاری
بڑی برائی نے تمہاری چھوٹی سی نیکی کو کھا کے جناب ہضم کر لیا ہوا ہے. اب جناب ہو رہی جو مرضی خدمتیں، مرکز میں پیسے دیو، اداں کرو اداں کرو، اتنے روٹیاں کھلاؤ، صفحہ بچھاؤ. اللہ نے کیا او جناب ہو رہی بڑے بد نظر ہے. یہ کوئی کڑی نہیں جان دیں ہتھوں، کوئی مائی، کوئی بڈھی، کوئی جوان، بد نبزاں چلدیاں ہونی چاہیے. بلکہ ان کا تو بس تک کھوتے کھوتیاں تک یہ کوئی شاید دیکھ چھوڑتے ہی نہیں، دیکھی جا رہے ہیں بس. اللہ نے کہا کھا گئی تیری سارا کچھ، جا 10 کروڑ روپیہ بھی میری راہ میں دے دے، 50 کروڑ بھی دے دے، چھوڑنا نہیں میں تجھے. بھائی بیت اللہ شریف کا آپ ایک دفعہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں زیارت کرا دے، ایک دفعہ جا کے واپس آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی نکلا ہے. جو رہے ہی وہاں اور رہنے کے بعد خدمت بھی وہاں کی کرے، حاجیوں کو روٹی کھلائے، پانی پلائے، مسجد کی صفائی کرے. اس سے پتہ چلا ہے کہ مسجد میں مسجد سے متعلقین کمیٹی، مسجد کے خادمین، مسجد کا امام، مسجد کا خطیب، مسجد کا قاری اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے. یہ آپ کا کنسیپٹ ہے، اس بات کی دلیل نہیں کہ سارے پیر جنت میں جائیں گے، ریاست مدینہ کی بات کر کے آپ جنت میں چلے جائیں گے. ایسے نہیں. اللہ نے کہا کہانیاں نہ سنا، اللہ نے کہا میں نے کہانیاں نہ سنا. فرمایا سمجھ آ گئی اتنی سی بات، اولائی کا حابطت اعمالہم. دیکھ لیں کیا نکلی اتنی سی بات میں، ان کے تو سارے عمل ضائع ہو گئے. اللہ نے جو انہیں تھوڑی بہت وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ کبھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے. پکے اس کے اندر. اللہ نے کہا نہیں نکالنے میں نے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں تو اللہ نے کچھ کہنا ہی نہیں. عربی ہیں جی، اسی عربی ہیں. اللہ نے کہا چل کم کر، کئی عربی آئے تو کئی گئے. تیرے رب کو اب عربی آئے، شامی آئے، امریکی آئے، افریقی آئے، یورپی آئے، بڑے آؤندے تیرے اللہ کے سامنے. ایک گھر دے جمے ہوئے میرے بھیڈا چارے صاحب میں دیکھے ہیں، مجھے سب پتہ ہے. ہم جی اندلس کے ہیں جی، اسی جی اتوں جٹ اتنے دے ہوں نا، امریکہ دے جٹ. ساڈے والدین افریقہ چ آئے سی، ساڈی دادی جڑی سی وہ مصری سی. یہ مصری ککڑیاں ککڑے رہو اتنے. ہاں جی کیا ہو رہا ہے یہ دنیا کے اندر؟ نسلوں پہ اللہ نے کہا چھوڑو نسل ایک ہی ہے، موحدین کی نسل اور مومنین کی نسل اور کافرین کی نسل، اور کوئی نسل نہیں. اللہ نے کہا صرف اس نسل سے. اس لیے نبی پاک کی بیوی کو کیا کہا ہے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں. اللہ نے کہا یہ نسل ہی جدی ہے. ایمان لانے کے بعد نسل بنتی ہے، ایمان لانے سے پہلے کی نسلیں کوئی فائدہ نہیں. پھر فرمایا اللہ کی مسجدوں کے آباد کار میں مجاور بھی آ جاتے ہیں، خادم بھی آ جاتے ہیں. ابو لہب مجاور تھا نا، خانہ کعبے کے اندر تھا، چابی نہیں تھی صرف اس کے پاس ہے، خانہ کعبے کے اندر تھا. سب لوگوں کی نظریں نیازیں لے کے اندر رکھتا تھا. خانہ کعبے کے اندر جو کپڑے، جوتے، سونا، چاندی، زیور، حتیٰ کہ ہرن چڑھاتے تھے لوگ. بابے دے مزار تے گھوڑے نہیں چڑھاندے، یہ نا کچہریاں نہیں، کچہریوں میں ایک بابے کی مزار ہے. تو آج نہیں، میں نے اس کو کوئی 30 سال پہلے دیکھا ہوا ہے. میں اور میرا دادا رات کے وقت مغرب کے بعد گھوڑا چڑھانے گئے وہاں. اس کا کوئی کیس لگا ہوا تھا، ہم نے وہاں سے لیا گھوڑا، اتنے تھے گھوڑے لیے، چادر لی، پھول لی، اگربتیاں لی. تو میں ابا جی کہتے چل کاشف علی ابا چلیے دادا پوتا. تو میں چھوٹا سا تھا، تو میں دادا جی کے ساتھ بیٹھا، ہم وہاں اترے. ہم شام پڑی ہوئی جناب، ہم نے ادھر، میں تو پتہ آپ کو بڑی تعظیم شروع سے ہی کرتا ہوں. تو میں نے کہا اللہ جانے یہ اندر ہے کیا، پر یہ کچہریاں کی کر رہے ہیں بابا اتنے، ٹھیک ہے نا. یہ مجھے بڑی ایک حیرت ہوئی، بابے ہوری کچہریاں بیٹھے ہیں کو. ہاں جی تو وہ کورٹس کے باہر انہوں نے وہ بنائی ہوئی تھی قبر، اس کی پتہ نہیں ابھی ہے کہ نہیں ہے. ڈاکٹر ہے ابھی ہے؟ ہاں بالکل ادھر نے وہ چڑھائی ہوئی. تو وہاں پہ اللہ نے کہا ابو لہب کیا
صاحب بانٹی ہوئی تھی نا قریش نے کہ آپ ہی ایک دادے کی 8-10 بھائی ہیں، اولاد ہیں، تو آپ ایک چاچے کی اولاد نے یہ پانی پلانا ہے، ایک چاچے کی اولاد نے ان کو بستر دینے ہیں، ایک چاچے کی اولاد نے انہیں چورا کھلانا ہے، ایک چاچے کی اولاد. پھر لوگ جاتے وقت ان کی اس خدمت کے عوض میں چڑھاوے چڑھا کر جاتے تھے ان کو، پھر وہ منتھلیاں ہیں، پھر پیے، پھر آپ جی میں آپ بھی زمزم پیے. وہ ایک بندے دے گھر گئے، وہ جنوں جا آپ بھی زمزم پلاوندا ہے. میں اتنا آپ زمزم کتوں آ گئے تھے گھر. وہ شاہد ہے پی آئی اے میں ہوتا ہے میرا یار، وہ ہنسے، مجھے کہتا مفتی میں تجھے بتاؤں گا آب زمزم کہاں سے آیا. میں نے کہا شاہد جی یہ تو آتا ہے. کہتا بابا جی اس نے کیا کیا ہے، وہ پمپ کھول کے اس کے اندر آب زمزم ڈال دیا، وہ نیچے چلا گیا، اوپر سے ڈھکن بند کر دیا، اب جو آتا ہے پمپ چکا کے کہنا پیو آب زمزم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ مانیں گے انسانی شیطانی ذہن کہاں تک جاتا ہے. کہتے جی وہاں کے وہ پھر چوری کیا اس نے، وہ جو ہار ہے نا اس کی بیوی کو پسند آ گیا تھا، اس نے وہ چوری کر لیا تھا. اس کا کہا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ڈالے گا ہار کے بدلے میں. اس سے پتہ چلا مجاور چور بھی ہوتے ہیں. اور اسی نے جو اللہ کے گھر کا مجاور تھا اسی نے سب سے پہلے نبی کی مخالفت کی، چاچے نہیں. فرمایا مجاور بن جائے اور خادم کہ جی ہم صفائیاں کرتے ہیں وہاں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بس اللہ ہی معاف کر دے. میری تو گناہ گار آنکھوں نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں یا اللہ یہ منظر تو نے مجھے دکھانے کے لیے رکھے ہوئے تھے، وہ کسی اور کو دکھا کے ان کو تردید کرا لینا کہ مینوں دکھانا. میں تو بہت کچھ دیکھا ہوا ہے بھائی جان. اٹھا مدرسہ و خانقاہ سے، یونیورسٹیوں میں بہت کچھ دیکھا ہے میں نے، کالجوں میں تو میں تخیر دیکھا ہے. یہ ساری یہ لڑکے جو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں نا میرے، ان کو کیا پتا کہ ہم یونیورسٹیز میں ہم بھی پڑھ کے آئے، کالج. آپ تو ہمارے سوچ کے مطابق پیدا بھی نہیں ابھی ہوئے جو کچھ ہم نے دیکھ لیا تھا اس زمانے میں 30 سال پہلے. سمجھ گئے؟ اسکولوں کے اندر بہت کچھ دیکھا ان گناہ، درباروں کے اندر ہو کیا رہا ہے آپ کو بتا بھی نہیں سکتے ہم، کہ جو بچشمے سر ان سر کی آنکھوں نے دیکھا ہے، کیمرے کی آنکھ نے نہیں. سمجھ گئے؟ نظریں پڑ گئیں، اچٹتی ہوئی سی نظریں بس گئے ایسا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ نے کہا حرم شریف کے اندر ڈیٹیں ہوتی ہیں آج بھی. لڑکے لڑکیاں عربیوں نے ملنا ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے، وہ کہتے ہیں حرم آجی طواف کرن، وہ امی نے کہتی میں چلی طواف کرن، یہ نہیں دس دی کہ تھا دینے چلی ہوں بوسا، یہ نہیں بتاتی کس کا. سمجھ گئے؟ دنگ رہ گیا تھا میں حرم شریف میں دیکھ کے. ایک بندے نے مجھے 2 باتیں بتائیں حرم شریف کی، میں نے کہا بس میرے دل کو بھی نہ قرار آنے دے، نہ کر ایسی باتیں. سن لیے میں بس میرا، اب میں نے کہا دوبارہ نہ بتائیں مجھے، بس چھوڑ دیں. کتنا کہ جاتے تھے ہم حرم، میں نہیں جاتا جاتا، میں تو بس عمرہ کر کے آتے تھا ہوں، باقی دیکھ کے بعد کوئی چکر لگ گیا بس ایک سائڈ پہ جا کے آرام سے بیٹھا رہتا ہوں. نہ مجھ سے طواف ہوتے ہیں، نہ میں اتنے لمبے چوڑے طواف کرتا ہوں، نہ میرا دل ہی کرتا ہے. طواف وہی ہے جو نیچے جا کے مجھے کوئی کرا دے جا کے، وہ تو کوئی بات ہوئی اتنے طواف ہو رہے اللہ دے گھر دا، اتنے اتنے کری جاؤ، پھر ادھر ایਂ چکر لائی جانے، اسی سارے جانے چکر لا کے، کوئی بات ہے کرنے والی. ہیلی کاپٹر کے اوپر لے کے تو چکر لاؤ طواف حج ہو گیا. اب ہیلی کاپٹر ویسے آ گیا ہے، مینا اور عرفات میں اس سال ہیلی کاپٹر چلنے ہیں. ہاں جی وہ آ گئے ہیں، وہ تو تیار پڑے ہیں، انہوں نے کر دیے. وہ شفیق کاشف صاحب پیغام ٹی وی کو بتا رہے تھے کہ فیصل آباد کے کہ جو بلڈنگیں پتہ نہیں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ حاجی جو ہیں ان کے لیے تو بلڈنگیں تیار ہیں، اسی فٹ ہو گئے ہوئے ہیں. مینا میں اب کوئی گرمی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اور کہتے ہیں آئندہ 2-4 سال میں سارے خیمے اڑا کے بس بلڈنگیں بنا دینی، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی چھوٹی سی سمارٹ حج کر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ نہ پتہ چلتا ہے طواف کسی سے ہونے ہیں، نہ اتنی مشکل کر دینی ہے کہ
طواف زیارہ جو ہے نا وہ مشکل ہو جانا ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ بلڈنگیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ حاجی اگر آ رہا ہے نا 40 لاکھ، حاجی آئے 40 کروڑ، اگلے سال 2 کروڑ ہو جائے، 2 کروڑ بندہ حرم میں داخل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہماری جانیں بلا، حاجی مرتے ہیں مر جائیں، عمرہ ان کا اچھا پرفارم ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو، ظاہری طور پر فلمیں بناؤ انتظامات کی کہ بڑے اچھے انتظامات ہم کر رہے ہیں، اندر دگڑم ہوتی رہے، جو مرضی ہوتا رہے، ہمیں تو ریونیو آنا ہے، ہمیں تو آپ کہتے ہیں وہ سہولتیں دے رہے ہیں حاجیوں، دکھاتے کیا ہیں سہولتیں، کرتے کیا ہیں تنگ۔ جیسے جیسے حرم شریف دور ہوتا جائے گا حاجی تنگ ہوتے جائیں گے، سڑکیں ادھر کو جاؤ ادھر فلائی اوور ادھر بابے گم، مائیاں گم۔ اپنے باپ کو ذبح کر لو، بڑھاپے میں اس کو حج عمرے پہ نہ بھیجنا، اس کو ذبح کر کے نا اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دو، تم سے نہیں سنبھالا جاتا۔ ہاں جو یہ چاہتا ہے کہ ابو جی فوت ہو جائے ٹائم سے، وہ ضرور اپنے ابو جی کو حج پہ بھیج دے تاکہ ابو جی چھیتی مر جائے، وہ جلدی آ جاؤ گی اطلاع، نالے تو صاحب مل جاؤ گا کہ ابو جی نو حج کرا نہیں مارتا، ابو جی نو مل جو بھی میں حج کر نہیں مر گیا، دنیا میں بھی نام ہو جائے گا، ہیں تو نام ہوگا تو کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ یہ تو فراڈ ہے حج عمرے کے اوپر۔ فرمایا ان سے کرو بات، اے نبی وہی لوگ مسجد کے خادم ہو سکتے ہیں جو اللہ روز آخر کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، انہی سے یہ توقع ہے کہ یہ سیدھی راہ پر رہیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے، مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان لایا، روز آخر پر اس نے جاں فشانی کی، روز آخر پر، اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ فرمایا چند نمائشی مذہبی اعمال کو تم نے دنیا کے اندر تو بہت بڑا شرف مان لیا ہے اور ان کو مقدس مان لیا ہے، مگر اللہ کے ہاں نہ یہ کوئی شرف ہے نہ اللہ کے ہاں یہ مقدس لکھے گئے ہیں۔ یہ کوئی نہیں چاند نمائشی مال بھی ظاہری طور پر تم بیت اللہ کی صفائیاں کرتے رہو ہیں۔ شہزادہ جاتا ہے نا تو وہ ایک پرفیوم والا رومال دے کے نا اندر امیراں دے چونچلے شہزادیاں دے، فراڈ تو یہ کرتے ہیں سارے بادشاہ خادم الحرمین شریفین، لے کے نا کپڑا دیوار پہ پہلے جڑی صاف آ، ٹیلاں لگیاں، پتھر لگے، ماربل لگے، صفائیاں ہوئیاں، خوشبوواں آ رہیاں، کپڑا لے کے میں کعبے کی صفائی کر رہا ہوں۔ یہ عمران خان کرتا رہا ہے آپ کے ساتھ، چند مذہبی حاجت ادھر اتو بی بی تسبیح تے بی بی کسبی، تو ادھر حاجت تسبیح تو تسبیح پڑھی تو گھر رکھ، وہ بشرا بی بی پا کے نقاب تے کی کر دی پھر دی کروڑاں دا گبن، عدت دے وچ نکاح۔ انہوں نے پوچھا جی میں عدت چ نکاح نہیں کیتا، انہوں نے کہا چلو تسی عدت چ نہیں کیتا تہاڈی گل صحیح ہے، پر دوجی واری پھر کیوں پڑھایا؟ یہ دا جواب کوئی نہیں، پہلی باری کچا ہویا سی، دوجی باری پکا کر لیا۔ فراڈ تو لگاتے ہیں، مذہب کے نام پر کبھی بلیک میل نہ ہو، بات یہ بتائی گئی ہے، سمجھ گئے؟ ہم ہوئے ہیں اس کے ساتھ بلیک میل، آپ کے ساتھ گئے تھے کعبے دی چابی فلانا کر، میں بیجا رام نہ شرکوا، بس ادھر ساڈا دشمن ہو گیا۔ اکالی ایک کنجر نو، بہت بڑے کنجر نو، انہوں تحفے دے رہا جی یہ خانے کعبے دی چابی ہے، یوں ہے، اے جڑا بابا اتنے جہد کو چابی وہ تسبیح ہے، بابے دی تسبیح کر کے جنت چلے جانے نے۔ اللہ کہتا رہا قرآن مجید جی غلاف کعبہ ہے جی اس کو چوم لے، وہ بھی آگے سے کنجر کہہ رہا ہے اچھا انہوں نے بھیجا ہے، وہ بھی اپنا مقدس بتا رہا ہے کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں سے مراد دو ہے، یا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے، تیسرا بندہ نہیں ہو سکتا۔ آپ پاگل ہیں؟ ہر ایک بابے نے ایک نئی کہانی بنائی ہوئی ہے۔ وہ میں بیٹھا تھا حضرت صاحب کے پاس، ایک آدمی بڑا بزرگ صورت اٹھا، وہ کہنے لگا قائد صاحب رات میں سویا، خواب میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کچہری شریف لگی ہوئی، سرکار صاحب نے بیٹھے، آپ نے فرمایا کاشف کو سلام کہہ دینا۔ بھی حضور نے جو دے ہوتے کر لیا، مینوں آپ آ کے مل لیندے، میں زیادہ اس سے
نہیں میں نیک ہوں یا وہ بندہ نیک ہے؟ نیک تو زیادہ میں ہوں، تو میرے خواب میں آنا چاہیے تھا نا۔ تیرے ہاتھ سنا بھیجیا، وہ اپنا بھی دسی جاندہ بھی میں بھی گھٹ نہیں ہے، جی تسی گھٹ نہیں نا تو پہلے مینوں ایک سے ایک پڑھ کے بندہ ہے آپ کیا کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ ٹھیک ہے مرزا کتے کتے پکا ہی صحیح گیا بھی باقی کریے ہوں بابیاں نے تباہی تو پھیری پئی۔ مسجد حرام کا انکار کر دیا اللہ نے، باقی تو دربار شے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا حرم سے نکلیاں ساریاں شاخاں، لے حرم دی صفائی کرنا کوئی شے نہیں۔ اللہ نے اب یہاں نام لے بغیر بات کیا کی ہے، بندوں کا نام نہیں لیا، اللہ نے بندوں کی صفتیں بیان کر دی ہیں کہ نہ رہے بانس نہ وجہ بانسری۔ یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد مومنین جو ہیں وہ مسجد حرام کی دیکھ بھال کریں گے، نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ مومنین کہلوانے والوں میں بھی منافقین ہیں، کمزور ایمان والے ہیں۔ اب اللہ نے نام لیے بغیر نا کچھ صفتیں بیان کر دی، نام نہیں لیا۔ اللہ نے کہا جس میں یہ باتیں ہوں گی کہ وہ جو اللہ کو مانے ایسے کہ وحدہ لا شریک مانے، روز آخر کو مانے ایسے کہ احتساب ہوگا، بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے۔ میں نے فرمایا جو نماز کو قائم کرے نماز کو، پتہ چلے کہ نماز ہو رہی ہے، وہ حکومت جو ہے جو نماز کو قائم کرے۔ ہاں جی 3.5 سال میں ریاست مدینہ کے اندر نماز تو قائم ہوئی نہیں، کبھی اس آدمی نے کرونا کے اندر ایک بار بھی آپ کو کہا کہ آؤ اٹھ کے استغفار کر لو سارے؟ نہیں پڑھی نا نماز۔ اب بھی کوئی حکمران نہیں پڑھتا، کوئی مولوی نہیں آپ کو کہتا نماز قائم کریں۔ پھر کہا وآت الزکوٰۃ، صرف قائم نہ کریں، روپیے بھی دیں اللہ کو۔ اللہ کو پتہ ہے منافق سے روپیے نہیں لیے جاتے، سمجھ گئے؟ کمزور ایمان والے لوگوں کی ہمیشہ خواہش ہوتی سانو کوئی دے جوے تے سانو دینا نہ پوے، ہمیں نہ دینا پڑے، ٹھیک ہے؟ لینے کے عادی ہو جاتے ہیں یہ لوگ، یہ بھی اللہ نے فرمایا جو لینے والے ہیں یہ بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تمہارا بھی ایمان نہیں، دو اللہ کی راہ میں دو۔ اور فرمایا اور اگلی صفت اللہ نے کیسی بیان کی ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ نہ ہوئی تو یہ بیکار ہے ساری۔ وَلَمْ يَخْشَى إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، یہ بھی سارے کام کریں مگر دشمنوں سے، اللہ کے مشرکوں سے اور دشمنوں سے یہ ان سے ڈرے بھی نہ جہاد کرتے وقت۔ وہ پیچھے بتایا نا کہ تم جہاد چھوڑ دو گے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اللہ کو پتا تھا یہ درمیان میں ڈرتے بڑے ہیں مشرکوں سے، اللہ نے وہ بھی وچ پاتا ایک کام۔ اللہ کا اللہ پچھلے اندر تک تباہ ہویا جو ابھی جن کا ذکر میں نے کیا ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، جنگ لڑو نبی کے ساتھ مل کے۔ اللہ نے کہا نہیں نا تم سے اگر ان سے جنگ لڑی تو تم بھی اہل نہیں ہو مسجد کے متولی، تولیت تمہیں بھی نہیں ملے گی، تم بھی اہل نہیں ہو، ہٹو تم بھی۔ اور فرمایا ہاں اتنا کچھ کرنے کے بعد فَأَسَا، شاید کہ اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ سیدھی راہ والوں میں سے شاید کہ چلنے والوں میں سے ہو جائیں، شاید ہے، ابھی امید ہے۔ اللہ کہتا کہ اگر قائم رہے، شاید اس لیے لگایا کہ اگر یہ اسی حالت پر قائم رہے تو یہ مہتدین ہوں گے، اگر نہ قائم رہے نا، آج ہے کل نہ رہے تو فرمایا نہیں، پھر بھی نہیں۔ اب بتائیں جو وہاں پر متولی آج کل یہ کچھ ہو رہا ہے، وہ جی محمد بن سلمان خادم الحرمین شریفین، نہ وہ نہیں رہے تو شابی ہوتا، ہاں اس کے لڑکے نے پاکستان میں بھی نکاح کیا ہوا ہے، چابی والے کے نے، چابی والا گڈا، ہاں یہاں چابیاں یہ چابی فلانے کی ہے، یہ چابی جو حجر اسود کی ہے، یہ چابی اندر والے تالے کی ہے، یہ مقام ابراہیم، وہ چابیاں چوم کے اتنے رکھ لیندے، ایداں کر لیندے، وہ کی ہویا تالے تا 100 بدلے گئے،
چابی جی اس کے ہاتھ میں ہے، چابی اس کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ میرا دل کرتا یہ کعبے کا دروازہ ہوتا نیچے، اس کعبے کے دروازے کے الٹ طرف بالکل سملر، جس طرح یہ ہے نا اس طرف ادھر بھی ہوتا کعبے کا وہی دروازہ جو ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، چوکھٹ ہوتی اس کی نیچے، اور میں دروازہ دیتا کھول، لوگ ادھر سے داخل ہوتے اپنے رب کے گھر کے بیشتی دروازے کو دیکھ کے ادھر نکلتے چلتے جاتے، ہر بندہ مستفید ہوتا۔ حضور کے روضے پہ بھی داخل ہو کے جا ہی رہے ہیں نا، ایسے ہی ہے کسی نے اگر آپ نے دیکھا ہے تو ادھر سے نکل کے ادھر جاتے ہیں۔ فرمایا پر تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، ان کو یہ اچھا نہیں لگنا، پتہ ہے فرمایا تیری قوم نے یہ کیوں کیا؟ صرف لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے، اور خدا کی قسم آج کے دن اس چابی کی وجہ سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں، آج کے دن بھی، ابھی بھی وہ چابی والا اور اس کے گماشتے جتنے بھی ہیں، سمجھ گئے؟ یہ ہے ہم لوگوں کی آنکھ ہے، ہم تو بات سنتے ہم متاثر ہی نہیں ہوتے۔ مجھے امام کعبہ آ کے جفی ڈالے تو میں تو کوئی متاثر نہیں ہوتا کہ ہائے امام کعبہ آیا جفی پائی، میں نے پتہ کی ہونے لگا۔ امام کعبہ شکر کرے میں آنا جفی پا رہے ہیں، سمجھ گئے نا؟ امام کعبہ میں نہیں مانتا کسی کو، نہ میں کسی بڑے عالم دین کو کس نے مجھے جفی ڈالی، اس نے مجھے جفی، یہ میں صرف اولیاء اللہ کی قدر کرتا ہوں بس، مٹے ہوئے آدمی کی، چھپے ہوئے آدمی کی، وہ میں آپ کچھ نہ پوچھے، اس کی تو میں پیروں کی خاک نہیں، اس کو تو جوتے سر پہ اٹھا کے رکھ لوں۔ ہم وہاں ملے نہیں ایک اللہ کے ولی سے، کتنے بڑے انڈیا کے عالم تھے، تو ہم ایک لمحے میں اللہ نے زیارت کرا دی، ایسے دیکھا وہ آ رہے، اسی وقت میں نے کہا حسن خاتمہ کی دعا، بس موت آ جائے آخری وقت میں اچھی، آپ سے یہی دعا ہے میرے لیے کر دیں۔ مولانا منظور نعمانی کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات وہ کر رہے تھے طواف، وہ مجھے مل گئے، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ہی تھے۔ فرمایا یہ جو بنے پھرتے ہیں اصل قدر و قیمت خدا کی راہ میں قربانی کی ہے، جس آدمی کے اندر یہ صفتیں ہوں گی اللہ نے فرمایا وہ آدمی اللہ کے ہاں قیمتی ہے، خاندان قیمتی نہیں ہے کسی کا، فرمایا کسی کے یہ سارے کام کرنے قیمتی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں نہیں ہوں گی، وہ بزرگ زادے ہوں، سجادہ نشین ہوں، صاحبزادہ جی ہوں، کچھ بھی ہوں، مدتوں سے ان کے خاندان میں وراثتاً میرا ابا پیر، میرا دادا پیر، پھر ڈبا پیر، اللہ نے کہا نا یہ نہیں ہونا۔ اہم موقعوں پر مذہبی فریضے سار انجام دینے، مذہبی جناب آج بادشاہ مسجد کا افتتاح کیا گیا، سونے کا دروازہ چڑھایا پٹوں نے، ہیں جی، اس کے بعد فرض ہو گیا تھا ملک لوٹنا، ہے نا؟ ایک نیک کام کرو، یہ کبھی بھی کسی بھی حکمران کے مذہبی کاموں کے اوپر آپ نے اس کے پیچھے عزائم دیکھے کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کے دین کا نام لے رہا ہے۔ یہی حالت مولوی کی ہے، یہی حالت مذہبی لیڈر کی ہے، یہی حالت سیاسی لیڈر کی ہے۔ اسلام کے نام پر اس ملک میں کم سے کم آپ ووٹ نہ دیں، بس میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ سب مفاد پرست ہیں، 173 جماعتیں ہیں ملک کے اندر، سمجھ گئے؟ اللہ نے کہا یہ وراثتی حق نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی نسل کو مل جائے گا، فرمایا مقدس مقامات اور مقدس اداروں کو نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نہیں جانے دیں گے۔ کیوں؟ یہ کیا جانتے ہیں کہ یہ دو گروہ آپس میں ایک ہو سکتے ہیں؟ سکایت الحاجی و عمارت المسجد الحرام، جو حاجیوں کو پانی پلائیں اور مسجد حرام کی مجاوری کریں، کیا یہ شخص اور وہ شخص جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، کیا یہ دونوں اللہ کے برابر سامنے پاس برابر ہیں؟ اللہ نے کہا لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے عند اللہ، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب یہ جملہ بتاؤں کیا ہے، سن لیں، ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لو یہ بات، اللہ نے تو تمہیں کلیے دیے سمجھا، پر کافروں کو سمجھ نہیں آنی، انہوں نے پھر بھی ان کی عزت ہی کری جانی ہے، پھر بھی مذہبی پیروا انہیں کو مانی جانا ہے۔
انہوں نے کہا پھر بھی کوئی تو بات ہے نا، ایسے تو نہ کریں، ایسے کر کے اسے منوا لینا آپ کو، نہیں کوئی تو گل ہے گی جڑی اللہ نے چابی دیتی ہے، سمجھ گئے؟ ہم بھی پوچھ لیں گے بھی ساڈی جی بھی کوئی گل ہے، سانوں بھی چابی کوئی دے دیو، جنت کی چابی ہے اللہ فرماتا ہے کافروں کو یہ سمجھ نہیں آنی، آپ نے دلیلیں دینی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اب دیکھ لیں جا کے، وہ مانتے ہیں، اور جو بھی ہے جی حضور دی اولاد چوتا ہے نا، سید ہے، پھنس جاتے ہیں آپ ہیں جی، ایڈا دربار چلا رہے، کوئی تو گل ہے نا، ہیں جی، وہ نہ بھائی تو نہ کہ وہمی لوگ جن کو اپنے عقیدے میں وہم ہے، اللہ نے کہا جن کو اس عقیدے میں وہم آ جانا ہے نا، ان کو تو نبی سمجھا ہی نہیں سکتا، ان کو نہیں سمجھا سکتا۔ فرمایا ان سے کہہ دیں کہ کفر سے مراد ان کا شرک ہے، اور فرمایا یہ کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں، اور ان کو یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو سمجھا دیں کہ بات ہم نے واضح کر دی ہے، شرک کے ساتھ جو کام نیکی کے کیے جاتے ہیں وہ سارے ہو جانے برباد، خدا کے ہاں ہیں وہ بے لا حاصل، اس کی امید پر، اس کی بنا پر جو امیدیں انہوں نے باندھ لی نا جنت کی، سب کا نتیجہ جو ہے وہ نامرادی اور سب کا نتیجہ تباہی ہے اور کچھ نہیں۔ ان کو نبی جو مرضی کر دے، ان کو کہے کہ جتنے مرضی یہ امتیازات اپنے اوپر لیے پھریں، یہ جتنا مرضی سمجھیں کہ الٹا سیدھا کچھ انتظام کر کے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے جی خادم الحرمین شریفین، فرمایا یہ بنے رہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ مسلمانی نام لینے کا نام نہیں ہے مسجد الحرام کی تولیت، بلکہ اس منصب کی کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں یہ انہوں نے پوری کر دیں، اور اس کے ساتھ کچھ شرطوں کے ساتھ کچھ فریضے بھی ہیں۔ فریضہ کیا بتایا؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَى اللَّهِ، جہاد بھی کریں، جہاد بھی کریں۔ سعودی عرب کر رہا ہے جہاد، حوثیوں کو مار رہا ہے، یمنیوں کو مار رہا ہے، اپنے اقتدار کے لیے کیا کچھ کرتا پھرتا ہے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے کوئی مدد نہیں کرتا، کہتا ہے جی ہم حاجیوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ وہ ایران نے کہا دے ہاں سارے ایک سال حاجی سانو، اسی ادھا دا تینوں مینج کر کے دیجیے کتے پگدڑ مچ جائے۔ بھئی وہ تو بڑے بڑے اجتماع اٹینڈ کرتے ہیں نا اپنے، انہوں نے نجف میں بڑے بڑے بنائے ہیں۔ وہ جب میں گیا تھا نا ایران میں تو دیکھیں اس زمانے میں، آج سے یہ سن 2006 کی بات ہے، اس زمانے میں امام رضا کے روضے پر موبائل ٹیلی فون، کیمرہ اور ڈیوائسز لے جانا منع تھی، تو نا وہ مسجد کے روضے کے باہر انہوں نے بہت بڑی ایک لمبی لائن نا دکانوں ٹائپ بنائی ہوئی ہے، وہاں پر جا کے آپ اپنا بیگ اپنی ساری چیزیں چیک کرا کے سیل پیک کر کے بند کر کے ان کو پکڑا دیتے ہیں، آپ 25 دن کے بعد بھی جائیں گے ویسے ہی آپ کو پکڑا دیں اور کوئی پیسہ نہیں۔ اس زمانے میں ہم ان کے جمعہ پڑھنے کے لیے گئے کم کے باہر، جہاں سارا شہر اکٹھا جمعہ پڑتا ہے ایک جگہ پہ، مصلی کہتے ہیں اس جگہ کو، ہم گئے ادھر بھی انہوں نے ہمارے موبائل ٹیلی فون ساری چیزیں ہم سے لے لی، کیمرے شیمرے انہوں نے ہم سے لے لیے، اور لے کے انہوں نے باہر اپنے پاس سارے شہر کے موبائل انہوں نے بعد میں واپس کیے۔ اس وقت اتنا بڑا انتظام تھا، آج تو بات کو گزرے بھی دیکھیں نا کتنے سال ہو گئے ہوں گے، 4 اور 4 8 17 سال تو ہو ہی گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اس طرح سے ٹھیک نہیں، یہ فرمایا یہ جتنے بھی ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے، ان کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، اس لیے اللہ کے گھر کا منتظر بننا کوئی نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ یہ ایک الٹی بدی بن جانی ہے، اللہ نے ان کو پکڑ لینا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو پاک کر کے تو اللہ کے راستے میں یہ دیں۔ یہ ہے اس کے اندر آج کا جو ہے وہ ہم نے ختم کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی صحیح یہیں بیٹھ کر خدمت کرنے کی توفیق دے۔ وہ کیسے؟ میں دعا کرتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ یا اللہ ان آیات میں فرمایا کہ مسجد حرام کے متولی وہی ہیں جو شرک نہیں کرتے اور تجھ کو وحدہ لا شریک نہ، یا اللہ ہمیں ان میں سے شمار فرما۔ یا اللہ آپ نے فرمایا وہ ہیں جو روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شمار فرما۔ آپ نے فرمایا جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی انہی میں شمار فرما۔ اور جو آپ نے یہ کہا کہ جو جہاد کرتے ہیں اور میرے سوا کسی سے نہیں ڈرتے،
یا اللہ ہمیں ان میں شمار فرما۔ اللہ ہم مسجد حرام کی یہاں بیٹھ کر خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہم سے یہ خدمت لے لے۔ یا اللہ ہم وہاں پر مجاور بن کے بیٹھ کے لوگوں کا مال نہیں اٹھنا چاہتے۔ یا اللہ وہاں پہ جا کے حاجیوں کو پانی پلا پلا کے آب زمزم نہیں بیچنا چاہتے۔ یا اللہ ہم وہاں پر حاجیوں کو 2 نمبر کھانے کھلا کے ان کا بیڑا کر کے نہیں کرنا چاہتے۔ یا اللہ ان کے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں اپنے ہوٹل بنا کے وہاں پر ان حاجیوں کا مال لوٹنا نہیں چاہتے۔ شکر ہے یا اللہ تو نے ہمیں یہ جعلی عمارت، تو نے ہمیں یہ جعلی منصب اور ہمارے جعلی مجاور بننے سے مامون اور محفوظ فرمایا۔ یا اللہ ہمیں پاکستان میں ہی بیٹھ کر جو تو نے باتیں کی ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حرم کی اصل خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرا تقاضا ہے کہ یہ اصل اہل حرم بن جائیں، یا اللہ ہم کو اصل اہل حرم بنا۔ یا اللہ مسلمان اس وقت مدینے میں تھے مگر اصل اہل حرم وہی تھے، لیکن کافر مکے میں تھے، وہ ان کو تو نے اہل حرم ماننا ہی نہیں، اتنی دور مدینے میں بیٹھے والے تیرے اہل حرم ہو گئے۔ یا اللہ ہمیں پاکستان کے اندر بیٹھے اہل حرم بنا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ایسی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق نہ دے کہ جن نیکیوں کو بعد میں ہمارا برائی کا بڑا اژدہا کھا جائے، اور ہمیں یا اللہ سے مامون اور محفوظ فرما۔ نمائشی طور پر ہمیں دین کی خدمت سے بچا لے یا اللہ، ہمیں حقیقی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کا وارث بننے کی توفیق عطا فرما، صدیقین شہداء و صالحین کا وارث بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ان کی گدی ہے ہمیں اس گدی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، اور ہمیں اہل ایمان سے اخوت والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہماری اخوت والا جو پیار ہے آپس میں، یا اللہ ہمیں اسی کو قبول و منظور فرما۔ ہم سب صرف تیرے دین کے لیے یہاں یہ درس سننے کے لیے آتے ہیں، اور جو درس لائیو سنتے ہیں، یا اللہ سب اپنا اپنا وقت کاٹ کے 2-4 گھنٹے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ یہی قیمتی وقت ہے، یہی احساس ہے جو آپ سارے دن میں ہم نے کمایا ہے۔ یا اللہ اس کو ضائع نہ فرما، اس کو اللہ بیکار نہ کر دینا، اس کو فضول نہ کر دینا۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض پرداز ہیں، ہماری عرضوں کو سن، ہماری مشکلات کو حل فرما، رزق میں اضافہ فرما دے، طیب حلال پاک اور کفالت کرنے والا ہم کو رزق عطا فرما، سائل بننے سے ہمیں مامون اور محفوظ فرما، اپنا سائل بنا، اپنے در کا یا اللہ بیکاری بنا، اپنی جناب سے ہماری مددیں کر، اور اپنی جناب سے ہماری ضرورتیں پوری کر۔ اے مشکل کشا، اے دستگیر، اے ہمارے غوث، اے ہمارے داتا، اے غریب نواز، ہم پہ ہماری مدد فرما۔ ہماری تو ساری توجہیں تیری طرف ہیں، تیرے ساتھ ہمارا دل لگا ہوا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان میں شمار فرما جو نجات پا جائیں گے، ان میں شمار فرما یا اللہ کہ جو ہدایت پا جائیں، ان میں نہ فرمانا جن کا آخر میں تو نے کہا کہ ان کو جو مرضی سمجھا لیں مگر ان کو ہدایت نہیں آنی۔ یا اللہ ہمیں اسے مامون اور محفوظ فرما، ہمیں ایسے جھوٹے دلائل سے اور ایسے جھوٹے دکھاوے کے دلائل سے بچا، ایسی نمائشی چیزوں سے بچا جن سے آنکھیں فریب کھا جائیں اور دل دھوکہ کھا جائیں، ایسی چیزوں سے ہمیں مامون اور محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔